الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین صدق اللہ العظیم۔ سب تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے اور بے شمار درود و سلام حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ گزشتہ نشست میں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے ہم نے سورہ لقمان کا ترجمہ اور تفسیر کو مکمل کیا، اور آپ کے لیے ہوم ورک یہ ہے کہ لقمان علیہ السلام کی اپنے بیٹے کے لیے نصیحت، آپ اس پوری نصیحت کا ایک خلاصہ آپ لکھ کر لائیں گے تاکہ یہ نصیحت ہم سب میں راسخ ہو جائے۔ اور آج سے انشاءاللہ ہم سورہ یوسف کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس میں 12 رکوع ہیں اور 111 آیات مقدسہ ہیں۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام بنی اسرائیل کے جلیل القدر انبیاء میں سے ایک نبی ہیں، اور آپ کا مبارک نسب آپ اندازہ کیجئے کہ حضرت یوسف علیہ السلام بیٹے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کے، حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام بیٹے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ تو حضرت یوسف بن حضرت یعقوب بن حضرت اسحاق بن حضرت ابراہیم علیہم السلام۔ تو گویا کہ خود بھی نبی ہیں، والد بھی نبی ہیں، دادا بھی نبی ہیں، اور پردادا بھی نبی ہیں۔ اور یوسف علیہ السلام کے بارے میں ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ پورے قرآن مجید میں آپ کا قصہ صرف سورہ یوسف میں ہی ذکر ہوا ہے، تاہم سورہ غافر میں اور اسی طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام میں حضرت یوسف علیہ السلام کا نام اور آپ کا تذکرہ فرمایا ہے، لیکن پورے قرآن مجید میں جو یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے وہ صرف اسی مقام پر ذکر کیا گیا ہے۔ یہاں پر ایک اور اہم بات یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کا دور تقریباً 2000 سال قبل مسیح کا دور ہے، اور اگر آپ توجہ فرمائیں تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل ہے، اور اسرائیل کے معنی عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ تو یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، انہی کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اور دور حاضر میں ہمارے لیے سورہ یوسف کا پڑھنا اور سمجھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بنی اسرائیل کی تاریخ کو بہت اہتمام کے ساتھ بیان کیا ہے، اور موجودہ دور میں اگر ہم مسئلہ فلسطین کو سمجھنا چاہتے ہیں اور بالخصوص یہود اور بنی اسرائیل کی ذہنیت کا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ ان کی نفسیات کیا ہے اور وہ دیگر اقوام کے ساتھ یا اپنے قریب ترین لوگوں کے ساتھ کس طرح ڈیل کرتے ہیں، تو یقینی طور پر دور حاضر میں بہت سی چیزوں کا سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ سورت مکی ہے، مکہ مکرمہ میں یہ سورت مبارکہ نازل کی گئی، اور اس میں حکمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مکی زندگی میں یہ سورت نازل فرما کر دراصل حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو تسلی دی ہے کہ آپ غور کیجئے کہ یوسف علیہ السلام سے ان کے بھائیوں نے حسد کیا، انہیں ان کے والد سے دور کر دیا۔ آپ نے خواب تقریباً 12 سال کی عمر میں بچپن میں دیکھا تھا
لیکن اس خواب کی تعبیر 40 برس کی عمر میں جا کر مکمل ہوئی، یعنی اتنا بڑا عرصہ درمیان میں موجود ہے۔ تو آپ کے والد سے آپ کو دور کیا گیا، آپ کو ایک کنویں کے اندھیرے میں ڈال دیا گیا، وہاں سے ایک قافلے نے آپ کو اٹھایا اور مصر میں غلام بنا کر فروخت کر دیا۔ بادشاہ کے محل میں پہنچے تو وہاں آپ پر کسی نے الزام تراشی کی، آپ کو جیل بھیج دیا گیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کتنی تکالیف اور مصائب و آلام، اور اس کے بعد اللہ نے آپ کو مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ تو گویا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو تسلی دی جا رہی ہے کہ وہ رب جو اس پر قادر ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی جو تقریباً 10 کی تعداد میں تھے، وہ سب مل کر آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بناتے ہیں یا آپ کو اندھیرے کنویں میں پھینک دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی آپ کو مصر کا بادشاہ بنا دیتا ہے۔ تو وہ رب اس پر بھی قادر ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جو مکہ میں تکالیف اور مصائب و آلام کو برداشت کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی پورے جزیرہ عرب اور پوری دنیا پر آپ کو حکمرانی عطا فرمائے۔ تو گویا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے اس صورت کے نزول میں تسلی تھی۔ پھر اہل تفسیر میں بالخصوص حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وروی ان الیہود سألوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن قصۃ یوسف۔ یہود اگرچہ بڑی تعداد میں تو مدینہ منورہ میں تھے، لیکن انہوں نے خصوصی طور پر اپنا ایک نمائندہ مکہ میں بھیجا تاکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ معلوم کیا جائے کہ یوسف علیہ السلام یا وہ نبی جنہیں ان کے والد سے دور کیا گیا اور بعد میں وہ مصر میں آ کر آباد ہوئے، ان کے بارے میں کچھ بتائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے پوری ایک سورت سورہ یوسف کے نام سے قرآن مجید میں نازل فرمائی، اور اس میں وہ کچھ بیان کر دیا جس کا علم یہود کے پاس بھی نہیں تھا۔ تو بہت اہم سورت مبارکہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت میں بہت سی حکمتوں اور رازوں کو بیان کیا ہے۔ تو فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، حروف مقطعات میں سے ہے۔ اس کے صحیح معنی اللہ و رسولہ عالم۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیات روشن کتاب کی ہیں۔ قرآن خود بھی روشن ہے اور لوگوں کے دلوں کو بھی روشن کرتا ہے، تو یہ کتاب مبین ہے۔ تو یہ آیتیں ہیں روشن کتاب کی۔ انا انزلناہ، بے شک ہم نے اسے نازل کیا، قرآناً عربیاً، عربی قرآن کو، بے شک ہم نے عربی قرآن کو نازل کیا، لعلکم تعقلون، تاکہ تم خوب سمجھ سکو۔ وہ لوگ جو عربی زبان کی نزاکتوں اور باریکیوں سے واقف ہیں، وہ یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے عربی زبان میں جو فصاحت و بلاغت رکھی ہے، بالخصوص علم البدی، معانی اور بیان کے اعتبار سے، تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ عربی زبان میں جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کلام کو نازل فرمایا، کسی اور زبان میں ان مفاہیم کو ادا بھی کیا جا سکے۔ یعنی کوئی مترجم یہ کبھی دعویٰ نہیں کرتا کہ میں نے جو قرآن کا ترجمہ کیا ہے یہ مکمل طور پر عربی قرآن کے مفاہیم و مطالب کو مکمل طور پر اس ایک عبارت میں درج کر دیا ہے۔ آپ لکھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ اب الف لام کی بہت سی اقسام ہیں، اور آپ غور کیجئے کہ اردو ترجمے میں تو آپ صرف ایک ہی عبارت کا ترجمہ کر سکتے ہیں، لیکن جو الف لام ہے وہ الحمد میں اپنے جمی معنی کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ تو فرمایا بے شک ہم نے اس قرآن کو، یہ قرآن عربی نازل کیا ہے تاکہ تم اسے خوب سمجھو۔
اور عربی زبان میں ہونے کی وجہ سے اس کلام میں یہ خاص بات ہے کہ قیامت تک افراد اہل علم اس سے ہر دور میں ہدایت کو اخذ کرتے رہیں گے۔ آپ غور کیجئے کہ ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ ایک بہت بڑے فقیہ سے کسی نے سوال کیا کہ اگر اسلامی ریاست میں غیر مسلم اپنے مذہب کے مطابق شادی کر لیں تو کیا وہ میرج، وہ شادی لیگل کہلائے گی اسلامی ریاست میں؟ کیا قانونی طور پر وہ میاں بیوی کہلائیں گے یا ان کے رشتے کو حرام کہا جائے گا، جرم کہا جائے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو سورہ ابو لہب میں ہے وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، تو قرآن نے ابو لہب کی بیوی کی نسبت اس کی طرف کی، اس کو مسز ابو لہب کہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ جو غیر مسلم مردوں کی بیویاں ہیں ان کا انتساب انہی کی طرف کیا جائے گا۔ اب یہ وَامْرَأَتُهُ، اب یہ ضمائر کا جو کسی اسم کی طرف انتساب ہے یا اضافت ہے، تو یہ خوبصورتی صرف عربی زبان میں ہی قائم رہ سکتی ہے۔ نحن نقص علیک احسن القصص، نحن کا معنی کیا ہے جی؟ ہم سب، جمع کے لیے، لیکن یہاں تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے۔ تو یاد رکھ لیں کہ اللہ رب کریم جب کسی چیز کی شان اور مقام و مرتبہ کو ظاہر کرنا چاہتا ہے تو وہ انا کے بجائے نحنو کے صیغے میں بات کرتا ہے۔ قرآن عظیم المرتبت کتاب ہے تو کیا فرمایا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ تو اب کیونکہ یوسف علیہ السلام کا قصہ بہت عظیم قصہ ہے تو کیا فرمایا؟ نحن نقص علیک، ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں۔ کیا بیان کرتے ہیں؟ احسن القصص، تمام قصوں میں سب سے بہترین قصہ۔ تو اب جو واقعہ بیان ہونے جا رہا ہے یہ قرآن کا پورا ایک علم ہے، قصص القرآن، یعنی اسٹوریز جو قرآن مجید سے بیان کی جاتی ہیں یہ قرآن کا پورا ایک علم ہے۔ جیسے علم الامثال، قرآن میں کتنی مثالیں بیان ہوئیں، یا الاقسام، یہ پورا ایک علم ہے کہ قرآن میں کتنی قسمیں اٹھائی گئی ہیں۔ تو اسی طرح قصص قرآن، یہ پورا قرآن مجید کا ایک علم ہے۔ تو ان تمام تر قصص و واقعات میں سب سے بہترین قصہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو قرار دیا ہے، اور اس پر کئی ایک مفسرین نے بحث کی ہے کہ آخر یہ احسن القصص کیوں ہے۔ تو آپ غور کیجئے، اس میں انبیاء اور صالحین کا ذکر ہے، اس میں ملائکہ اور شیاطین کا ذکر ہے، اس میں جن اور انس کا ذکر ہے، اس میں انعام یعنی چوپائے اور پرندوں کا ذکر ہے، اس میں بادشاہوں کی سیرت اور کردار اور ان کی بادشاہتوں کا ذکر ہے، اس میں تاجروں، علماء اور جاہلوں کا ذکر ہے، اس میں مردوں اور عورتوں کا ذکر ہے، اس میں توحید، فقہ اور علم سیر کا علم ہے، اس میں خواب کی تعبیرات کا علم ہے، اللہ نے اس میں سیاست، معیشت، معاشرت، تدبیر معاش، ان تمام تر باتوں کو اللہ تعالیٰ نے جو دین اور دنیا کی خیر اور صلح سے تعلق رکھتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان تمام تر باتوں کو اس ایک صورت میں، ایک واقعے میں بیان کر دیا۔ تو اسی لیے قرآن نے اسے احسن القصص قرار دیا۔